بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور مضمون یہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا عقائد ہیں اور اس کے بالمقابل قادیانی کے کیا عقائد ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 اور 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات الی آخرہ، جس کا ترجمہ ہے کہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں جن کے معنی واضح ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ ہیں جن کے معنی واضح نہیں۔ سو جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں، اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اے رب ہمارے، جب تو ہم کو ہدایت کر چکا تو ہمارے دلوں کو نہ پھیر، اور اپنے ہاتھ سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں جن کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں بات کی۔ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں، اس پر انہوں نے گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی روح سے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اور روح اللہ مانتے ہو، یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں ایک اہم ضابطہ بتایا گیا کہ قرآن کریم کی کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں، اور جو عقائد ثابت ہوتے ہیں وہ محکمات پر ہوتے ہیں۔ متشابہات کا وہ معنی لیا جائے گا جو محکمات کے خلاف نہ ہو۔ پھر جن آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلوق ہونے کا ذکر ہے وہ محکمات ہیں، اور جن آیات کو یہ پیش کرتے ہیں وہ متشابہات ہیں۔ ان کا معنی یعنی متشابہات کا معنی محکمات کے مطابق کرنا ہوگا۔ یہ ضابطے کا خلاصہ تھا۔ ضابطے کا خلاصہ تھا کہ محکمات والی آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں، معبود نہیں ہیں، بندے ہیں۔ اور متشابہ آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندے نہیں ہیں، دور کی کھینچ تان کر کے یہ ساری چیزیں نکالتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ وہ بھی واضح طور پہ نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ وہ آیات جن کے ظاہری معنی کو ساری امت مانتی چلی آئی ہے محکمات ہیں۔ متشابہات وہ آیتیں ہیں جن کی مراد کے متعین کرنے میں کچھ اشتباہ واقع ہو۔ تو یہ تھی تفصیل محکمات اور متشابہات کی، اور اسی کی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ دل کے ٹیڑھے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 یہی جو ہے وہ تلاوت فرمائی، پھر فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے نشاندہی کر دی ہے، اس لیے ان سے بچ کر رہو۔ تو یہ ہے محکمات اور متشابہات کی تفصیل، اور یہ تفصیل کے متشابہات کے جو لوگ پیچھے پڑتے ہیں وہ ٹیڑھے دل والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے اوصاف حسنہ کے بارے میں
کس قدر محکم آیات ہیں، صاف صاف آیات ہیں، مرزائی ان کی طرف دھیان نہیں کرتے اور حیات مسیح کے خلاف بولتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ حالانکہ ان کے بڑے نے خود لکھ دیا یہ کوئی اہم نہیں، ہر مجلس میں خود مرزا قادیانی وفات عیسیٰ کا موضوع بیان کرتا تھا۔ مرزا کا بیٹا کہتا ہے ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی شاذ و نادر ہی مجلس ایسی ہوتی ہوگی جس میں پھر کر وفات مسیح ناصر علیہ السلام کا ذکر نہ آ جاتا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 304۔ مرنے سے پہلے بھی اس کو بیان کیا، رئیس قادیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کے دل ٹیڑھے ہیں۔ ان لوگوں کو محکم آیات کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کرنا ہے، وفات مسیح کو ثابت کرنا ہے، تو ایسے لوگوں سے بالکل دور رہنا ہے۔ خود حدیث بتاتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دیکھو کہ وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں تو ان سے بچ کے رہو۔ تو خود حدیث کے رو سے ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مرزائیوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ان سے کسی قسم کا تعلق بھی نہ رکھیں، اس لیے کہ عقیدہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر اس میں کجی اور ٹیڑھا پن آ گیا تو پھر آخرت ہاتھ سے گئی۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچ کر رہنے کی مکمل ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی، پوری طرح احتیاط کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھیں، حتی الامکان پوری طرح دوری اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔